السلام علیکم۔ سیاہ نیولا کی قسط نمبر 2 پیش خدمت ہے۔ میرے ڈوبتے ہوئے ذہن کو صرف اتنا احساس تھا کہ میں نے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا چاہا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ اس بدنصیب جہاز پر کیا گزری، مسافر کس انجام کو پہنچے، اینی پر کیا بیتی۔ زندگی اگر اس حادثے میں موت کی آغوش میں جا سوتی تو بہتر تھا، لیکن میں زندہ تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا احساس ہوا وہ کسی تیز بدبو کا تھا جو میرے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ سانسوں کی آمد و رفت اور بدبو کے احساس سے یہ پتہ چلا کہ میں زندہ ہوں۔ کہاں ہوں یہ سمجھ نہیں آیا۔ ہر طرف تاریکی مسلط تھی۔ رفتہ رفتہ جہاز کی خوفناک تباہی، اینی کی جدائی، جہاز کے کسی اندرونی حصے میں گرنے، جہاز کے تختوں کے ٹوٹنے کے دھماکے یاد آنے لگے۔ جب یہ بات یاد آئی کہ پانی کی موٹی پھوار مجھ پہ پڑی تھی تو اتنی گھبراہٹ ہوئی کہ میں نے بے ساختہ ہاتھ پاؤں مارے۔ میرے ہاتھ کسی لجلجی سی شے سے ٹکرائے۔ میں نے دیکھنے کی کوشش کی لیکن میرے چہرے پر نہ جانے کیا کیا تھا کہ میں آنکھیں کھولنے میں ناکام رہا۔ لگتا تھا دلدل میں غرق ہوں۔ میں نے اس شے کو اپنی مٹھیوں میں جکڑنے کی کوشش کی۔ چہرے تک اپنے ہاتھ پہنچانے کے لیے مجھے نہ جانے کیا کیا اپنے چہرے پر سے ہٹانا پڑا۔ جب میں دیکھنے کے قابل ہوا تو معلوم ہوا کہ میرے سر پر گھاس پھوس کی چھت تھی۔ اس چھت کے بیچ میں ایک سوراخ تھا جو شاید ہوا اور روشنی کے لیے تھا۔ ذرا حواس بحال ہوئے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس عجیب شے کو اپنے بدن سے ہٹانا شروع کیا۔ اس کے ایک ٹکڑے کو پکڑ کر آنکھوں کے قریب کر کے دیکھا۔ یہ سبز رنگ کی جیلی نما کوئی چیز تھی۔ اس کی شکل کائی جیسی تھی۔ نہ جانے میں کون سی جگہ آ گرا تھا، لیکن آ گرنے والی بات غلط تھی کیونکہ چاروں طرف گھاس کی دیواریں تھیں۔ میں نے سوچا سمندر سے نکل کر میں کس مقام پر پہنچ گیا؟ کیا میں انسانی ہاتھوں میں ہوں؟ لیکن میں یہاں تک پہنچا کیسے؟ اور یہ لجلجی سی کائی میرے بدن پر کیسے مسلط ہو گئی؟ کافی دیر کے بعد میں خود کو اس شے سے آزاد کرانے میں کامیاب ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے بے پناہ تکلیف کا احساس ہوا۔ بدن بری طرح دکھنے لگا۔ درد کی لہریں ناقابل برداشت تھیں۔ میں چیخے بغیر نہ رہ سکا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر 2 آدمی جھوپڑے میں داخل ہوئے۔ انتہائی کرب کے باوجود میں حیران رہ گیا۔ یہ نیم برہنہ وحشی سے لوگ تھے۔ ان کے جسموں پر برائے نام لباس تھا۔ ان کے بدن پر مٹی سے نقش و نگار بنے تھے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا۔ اس کے انداز اور آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ اس نے اجنبی زبان میں کچھ کہا لیکن میں سمجھ نہ سکا۔ جب اسے احساس ہوا کہ میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا تو اس نے اپنے ساتھی سے کچھ کہا۔ وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے ہمدردی سے میرے بازو پکڑے اور مجھے نیچے لیٹنے کا اشارہ کرنے لگے۔ درد کی ناقابل برداشت لہریں میرے حواس چھین رہی تھیں۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور انہوں نے میرے بدن پر کائی ڈھک دی۔ پھر میرے چہرے پر چوڑے سے پتے رکھے اور کوئی چیز اس پر بھی جما دی۔ جوں ہی کائی میرے بدن پر آئی، میرے درد کی شدت کم ہو گئی۔ درد کم ہوا تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ابھری۔ وہ میرے نزدیک کھڑے کسی اجنبی زبان میں بات کر رہے تھے۔ پھر میں نے ان کے واپس جانے کی آواز سنی۔ میرا بے ہوش رہنا غنیمت تھا، لیکن اب وہ بو میرے نتنوں سے ٹکرا کر مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میرا اندازہ تھا یہ وحشی میرے دشمن نہیں ہیں اور میرے بدن پر موجود کائی شاید میرے زخموں کا علاج تھی۔ آخر میں بچ کیسے گیا؟ جہاز کے ساتھ مجھے بھی پاش پاش ہو جانا چاہیے تھا۔ میری کہانی وہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی جہاں جہاز کے باقی مسافروں کی کہانی ختم ہوئی ہوگی، یا ممکن ہے دوسروں کی زندگی کی کہانی بھی بدل گئی ہو۔ میری طرح کچھ اور لوگ بھی زندگی اور موت کے کھیل سے گزر رہے ہوں۔ یہ کھیل
ازل سے ابد تک ایسے ہی جاری رہے گا؟ کیا انسان موت و حیات کے اس کھیل کو روکنے کی قدرت حاصل نہیں کر سکتا؟ میں نے سوچا اینی بیچاری نہ جانے اس حادثے میں بچی ہوگی یا نہیں۔ وہ کیا کیا ارمان لے کر میری زندگی میں داخل ہوئی تھی، اور خود میں نے زندگی بھر دولت کی خواہش کی تھی۔ میری یہ آرزو پوری تو ہو گئی، لیکن اس سے لطف اندوز ہونے کا موقع کتنا ملا؟ کچھ بھی تو نہیں، صرف ان چند دنوں کی یادیں تھیں جو میں نے اینی کے ساتھ سیر و تفریح میں گزارے تھے۔ کاش خدا میرے حواس چھین لے کہ اس بدبو کو محسوس نہ کروں، یا اس وقت تک بے ہوش رہوں جب تک میرے زخموں کی تکلیف دور نہ ہو جائے۔ اس تیز بو کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ کائی میں دبے ہونے کی وجہ سے تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ میں جان گیا تھا اگر کائی سے نکلنے کی کوشش کی تو ناقابل برداشت تکلیف ہوگی۔ پھر میں نے ان وحشیوں کے بارے میں سوچا۔ ان کی رنگت مکمل سیاہ نہیں تھی۔ شاید یہ افریقہ کا کوئی ایسا حصہ ہے جہاں کے لوگوں کی رنگت مکمل سیاہ نہیں ہوتی۔ ان آدمیوں کی رنگت سیاہی مائل سرخ تھی، جیسے تانبے کا رنگ۔ سنا تھا افریقہ کے آدم خور قبیلے اپنے شکار کو خوب تندرست و توانا کرتے ہیں، اس کے بعد اسے چٹ کرتے ہیں، لیکن میں نے خود ہی اس خیال کو جھٹک دیا۔ زندگی یوں بھی کہاں دلکش تھی کہ اب اس خوف کو ذہن پر مسلط کرتا۔ نہ جانے کب نیند کو مجھ پر رحم آیا اور میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو گیا۔ یہ بہت انوکھی اور طویل نیند تھی۔ جاگا تو احساس ہوا شاید میں بہت دیر تک سوتا رہا ہوں۔ حیرت ہے کہ میری نیند اتنی گہری تھی کہ میں اس تبدیلی کا بھی اندازہ نہیں کر سکا جو ماحول میں پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت میں اس جھونپڑے میں نہیں تھا جو گھاس کا بنا ہوا تھا، نہ ہی اب میرا بدن کائی کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اب میں جس جگہ موجود تھا وہ کوئی پہاڑی غار معلوم ہوتا تھا۔ غار کی چھت ناہموار پتھروں سے بنی تھی۔ پتھر کی ایک چٹان کو تراش کر ان پر عجیب و غریب چیزیں رکھی تھیں۔ ایک طرف چند انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں ترتیب سے چنی ہوئی تھیں، دوسری طرف عجیب و غریب رنگوں کے پتھر تھے۔ ایک طرف کسی چیز میں سے ہلکا سا سفید دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں نے یہ سب حیرت سے دیکھا۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی۔ گردن گھما کر دوسری طرف دیکھا تو میری نگاہ کچھ لوگوں پر پڑی جو بے لباس نہیں تھے۔ وہ 4 آدمی تھے اور خاموش بیٹھے تھے۔ چہروں سے بوڑھے لگتے تھے۔ ان کا انداز پراسرار تھا۔ چاروں جس طرح بیٹھے تھے یہ انداز غیر فطری سا تھا۔ میں نے انہیں آواز دی، سنو۔ وہ چونک کر اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ شاید وہ میری بات سمجھ نہیں پائے۔ پھر ان میں سے ایک نے میرے زخموں کی طرف اشارہ کیا۔ میں ان کی بات سمجھ گیا اور گردن ہلا کر اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر اس نے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کچھ پوچھا، جس کا مطلب میں یہ سمجھا کہ مجھے بھوک ہے یا نہیں۔ میں نے ہاں کہنے کے انداز سے گردن ہلائی۔ ایک آدمی چٹانوں پر رکھی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کی طرف بڑھا۔ باقی 3 خاموش کھڑے رہے۔ اب مجھے ان ہڈیوں کا مصرف معلوم ہوا۔ انہیں وہ شیشیوں کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس نے ایک پیالہ نما چیز میں ہڈیوں میں سے کچھ انڈیلا اور پیالہ لیے میری طرف آیا۔ میرے پاس کھڑے بوڑھوں میں سے ایک نے مجھے سہارے سے بٹھایا، دوسرے نے میری آنکھوں پر انگلیاں رکھ دیں، تیسرے نے میرا منہ کھولا۔ جو شے مجھے پلائی گئی وہ بدمزہ نہیں تھی، لیکن اس میں ناگوار سی کھٹاس تھی۔ میں نے اعتراض کیے بغیر اس کو پی لیا۔ اس کے چند گھونٹ پیتے ہی میرے بدن میں حرارت سی پیدا ہوئی۔ میں نے پیالہ خالی کیا تو انہوں نے میری آنکھوں پر سے انگلیاں ہٹائیں۔ انہوں نے مجھے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ میں بدقت تمام اٹھا۔ 2 آدمیوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور فرش پر چلانا شروع کیا۔
تھوڑی دیر چہل قدمی کروانے کے بعد انہوں نے مجھے واپس لا کر گھاس کے اسی بستر پر لٹا دیا، پھر غار کے دہانے سے باہر نکل گئے۔ جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو پہلی بار میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ میرے بدن پر بے شمار زخم تھے، بعض میں سے خون چھلک رہا تھا، لیکن حیرت تھی کہ مجھے تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جہاز کی تباہی نے میرے بدن کو چور چور کر دیا تھا۔ شاید یہ میری بے پناہ قوت تھی کہ میں بچ گیا، ورنہ بچ جانے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ اس بدبودار کائی سے نکال کر مجھے کب یہاں لایا گیا، میرے زخموں کا علاج کیسے کیا گیا، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ضعیف شخص غار میں داخل ہوا۔ اس کا جسم کپڑے کی رنگین پٹیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مڑی ہوئی لکڑی کا عصا تھا اور سر پر ایک چوڑی سی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اپنی ہیئت سے وہ کافی عجیب نظر آتا تھا، لیکن جو چیز سب سے زیادہ عجیب تھی وہ اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا ایک نیولے نما جانور تھا۔ اس کے پیچھے وہ چاروں بوڑھے ادب سے گردن جھکائے ہوئے آئے، گویا وہ ان کے لیے کوئی محترم شخص تھا۔ میرا اندازہ تھا یہ چار بوڑھے اس آدمی کو میرے ہوش میں آنے کی اطلاع دینے گئے تھے۔ میں گھاس کے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے ایک سادہ سا اسٹول سامنے لا کر رکھا۔ درخت کے تنے کو کاٹ کر اس میں 3-4 سوراخ کیے گئے تھے۔ ان سوراخوں میں لکڑیاں پھنسائی گئی تھیں۔ بہرحال اس کی شکل اسٹول جیسی ہی تھی۔ عجیب و غریب حلیے والا بوڑھا اسٹول پر بیٹھ گیا۔ اس نے چٹکی بجا کر نیولے کو اشارہ کیا۔ نیولا اس کی گود میں بیٹھ گیا اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نیولے کی آنکھوں کی پرسرار چمک نے میری آنکھوں کو جکڑ لیا۔ میں پلک جھپکے بنا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگا کوئی غیر مرئی شے میرے ذہن کو ٹٹول رہی ہے۔ مجھے اپنے دماغ میں انگلیاں سی چلتی محسوس ہوئیں۔ پھر میں نے اس شخص کی آواز سنی۔ میں تعجب سے اچھل پڑا۔ میں نے اپنی زبان میں سنا تھا۔ اس نے پوچھا تھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں باہر کی دنیا سے آیا ہوں، وہ دنیا جہاں اونچی اونچی عمارتیں ہیں۔ وہ بولا تم مہذب دنیا سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ لیکن تم ہمارے ساحل پر کیسے پہنچے؟ میں ایک بحری جہاز پر تھا جو طوفان کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ مجھے معلوم نہیں میں یہاں کیسے پہنچ گیا۔ اس نے عجیب سوال کیا۔ کہنے لگا کیا ہم نے تم سے کوئی برا سلوک کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میری زندگی بچا کر تم نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ وہ بولا کیا تم اس احسان کا صلہ چکانے کے خواہش مند ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ کہنے لگا ہمیں اپنا دوست سمجھو، تمہیں یہاں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ میں نے کہا میں حیران ہوں کہ پہلے جب ہوش میں آیا تو کسی عجیب سی شے کے نیچے دبا ہوا تھا، پھر مجھے نیند آ گئی اور جب آنکھ کھلی تو خود کو یہاں پایا۔ وہ بولا تم سو گئے تھے۔ میں نے اور ان حکیموں نے تمہاری نیند کو طویل کر دیا تھا تاکہ تم تکلیف کے اس احساس سے نجات پا سکو جو تمہاری روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے نہایت احسان مندی سے کہا میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ وہ بولا میرے دوست، ہم تمہارے ساتھ ہر وہ سلوک کرنے کو تیار ہیں جو تمہارے لیے آرام کا باعث ہو۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ میں نے کہا تمہارا مجھ پر بہت ہی احسان ہے، لیکن میں جس دنیا سے آیا ہوں وہاں خوراک کو پکا کر کھایا جاتا ہے۔ وہ بولا جب تک تمہارے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے تمہیں غذا دینا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے حکیم تمہیں جو مشروب پلاتے ہیں وہ تمہارے زخموں کو جلد خشک کر دے گا اور تمہاری قوت بھی برقرار رہے گی۔ جب بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے تو غذا دی جائے گی۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پوچھو۔ میں حیران ہوں
تمہارے الفاظ میرے لیے اجنبی ہیں، لیکن میرا دماغ ان کا مفہوم سمجھ رہا ہے۔ میں اپنی زبان میں کچھ بول رہا ہوں، وہ تم سمجھ رہے ہو۔ میری بات سن کر بوڑھے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے گود میں بیٹھے ہوئے نیولے نما جانور کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، یہ تو میرے شکائی کا کمال ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ تم سمجھ نہیں سکو گے۔ بہرحال میں جلد اس بات کا انتظام کروں گا کہ تم ہماری زبان سیکھ لو، تاکہ شکائی کے بغیر بھی دوسروں سے بات چیت کر سکو۔ یہ کہہ کر بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ نیولا دوبارہ اس کے کندھے پر سوار ہو گیا۔ میں نے کہا، کیا مجھے اسی غار میں رہنا پڑے گا یا میں باہر بھی جا سکتا ہوں؟ بوڑھے نے سر ہلایا اور نیولے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب میں یہ سمجھا کہ جب نیولا اس کی گود میں نہیں ہے تو وہ مجھے اپنے الفاظ نہیں سمجھا سکتا، نہ میری بات سمجھ سکتا ہے۔ وہ غار سے نکلا تو چاروں بوڑھے بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ یہ نیولا ایک نا سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ جب تک اس نے میری نگاہوں سے رابطہ قائم رکھا، مجھے اس بوڑھے کی ایک ایک بات سمجھ آ رہی تھی۔ یقیناً یہ کوئی جادو تھا، ورنہ ایک جانور میں ایسی قوت کہاں کہ دو ذہنوں کے درمیان رابطہ کرا سکے۔ حالات نے میرے ساتھ کیسا مذاق کیا تھا۔ میں کسی اور ہی زندگی کا خواہش مند تھا، لیکن مجھے ان جنگلیوں کے بیچ زندگی ملی۔ نہ جانے تقدیر نے میرے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اپنے ٹھیک ہونے کا انتظار کروں۔ لیکن ایک بات نے مجھے پرسکون کیا۔ ان کے انداز میں میرے لیے نرمی تھی۔ اگر یہ لوگ برے ہوتے تو میں جس بے بسی کے عالم میں ان کے چنگل میں پھنسا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے خاموشی سے مر جانے کے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ یہ لوگ میرے دشمن نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا۔ ہر گزرتے دن میں نے اپنے جسم میں توانائی محسوس کی۔ اب میرے زخموں سے خون رسنا بند ہو چکا تھا۔ بوڑھے حکیم ان پر کوئی عجیب سا سیال ملتے تھے اور پینے کے لیے مجھے وہی عجیب مشروب دیتے تھے جسے پلاتے وقت میری آنکھوں پر انگلیاں رکھتے تھے۔ تب ایک صبح ایک نئی دلچسپی کا آغاز ہوا۔ غار میں اب تک میں نے ان چار بوڑھوں کو دیکھا تھا، یا اس عجیب حلیے والے شخص کو جو نیولے کے ساتھ آیا تھا، لیکن اس صبح جو ہستی غار میں داخل ہوئی، اسے دیکھ کر ذہن میں ایک خوشگوار احساس ابھرا۔ یہ گہرے سانولے سے رنگ کی پھیکے نقوش والی ایک دراز قد لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ اس لڑکی نے کسی جانور کی ہلکی سی کھال کو لباس کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر کسی جانور کی کھال کی پٹی بندھی تھی جس میں پرندے کا پر اڑسا ہوا تھا۔ چونکنے کی بات یہ تھی کہ وہی سیاہ نیولا اس کے شانوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہونٹوں کی سرخی قابل دید تھی۔ اس کے تانبے جیسے چہرے کی رنگت پر یہ سرخی بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ نزدیک آئی، آہستہ سے جھک کر بولی، کلایا۔ میں نے کہا، کلایا۔ اس طرح میں نے یہ ظاہر کیا کہ اس کی بات سمجھ گیا ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ پھر اس نے میرے سینے پر اپنی انگلی رکھی اور سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ آنکھوں کی زبان دنیا کے ہر حصے میں بولی جاتی ہے، اسے سمجھنا دشوار نہیں۔ میں جان گیا تھا وہ میرا نام پوچھ رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، قاسم۔ وہ عجیب سے انداز سے بولی، قاسم، اور ہنس پڑی۔ اس کے انتہائی سفید دانت دکھائی دیے۔ اس نے چٹکی بجا کر نیولے کو اشارہ کیا۔ وہ اس کے شانے سے اتر کر اس کی گود میں آ بیٹھا اور مجھ پر نگاہیں جما دیں۔